عشق مجازی اور عشق حقیقی کو تو ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ محبت کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی، محبت کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ محبت جو ہے دو روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے، سبحان اللہ، کہ دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں۔ محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا مجاز میں عاشق اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے، اور حقیقت میں وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتا ہے کہ آؤ میرا محبوب دیکھو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری، جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے ہم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انسان کو سوز ملتا ہے یہاں دنیا سے، وہ سوز پھر ساز بنتا ہے جب وہ عشق میں جاتا ہے۔ انسان نا دنیا میں الجھ جاتا ہے تو وہ دنیاوی پرابلم لے کے جاتا ہے، پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، آؤ تمہیں کچھ اور دکھاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ باقی چیزیں نا ایک نیا جلوہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس پبلک ڈیمانڈ پرزور فرمائش پہ ایک نیا ٹاپک لے کے آئے، اور خاص طور پہ جو یہ نوجوان ملت ہے ان کے لیے تو بڑا ہی ضروری ہے۔ اچھا جی، ذرا یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کو تو ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ہاں ہے، اور بڑا مزیدار ہے جی یہ، لیکن یہ بھی نا تجربے کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی ہیں۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے جی، لفظ ہے انفیچویشن۔ یہ محبت نہیں ہے، انفیچویشن۔ اس کو کہتے ہیں اردو میں سحر، کسی کے سحر میں گرفتار ہونا۔ اچھا، نارملی بگننگ یہاں سے ہوتی ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نہ محبت ہے، لیکن محبت کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی، محبت کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ اگر یہ سحر جو ہے، یہ سحر جو ہے، یہ اگر محبت میں شفٹ ہو گیا ہے تو پھر اور کہانی ہے، ورنہ اکثر لوگ سحر کو ہی محبت سمجھتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس کے بیچ میں پھر وہ محبوب کو کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل بھرا پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا محبت میں، جس کو کہہ لیں گے سحر میں ہی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ کبھی تصویریں لیک ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی آڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی واٹس ایپ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ڈیفیم کرنے کے لیے فیس بک پہ تصویریں لگا دی جاتی ہیں، کہیں پر وہ پھینک دیتے ہیں تیزاب منہ پہ۔ اللہ اکبر۔ ہوئے نا ایسے واقعات؟ اللہ وہ کہتے ہیں کہ تو میری نہیں ہے تو پھر تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اینیملس ہیں یہ، اور یہ سحر میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ ابھی محبت میں شفٹ نہیں ہوئے، اس لیے یہ یہاں پر بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی سحر میں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تسکین نفس، جسم، چہرہ، باڈی، سیکس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس شعبے کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ چیزیں جب نکلنا شروع ہوتی ہیں نا آپ کے، تو پھر محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، اللہ اکبر۔ اس لیے محبت کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا جی؟ سبحان اللہ۔ ماں کی محبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے، محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے۔ محبت کا بہت بڑا ہے کینوس۔ محبت آپ کو تصویر سے ہو سکتی ہے، محبت آپ کو انسان سے ہو سکتی ہے، محبت آپ کو والدین سے ہو سکتی ہے، بہن سے ہو سکتی ہے، بھائی سے ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری محبت تو خیر ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کے بیچ میں وہ رہے گا نا درمیان میں، اشتہائے نفس جس کو بولتے ہیں، یا تسکین نفس جس کو بولتے ہیں، یہ جب تک رہے گا تب تک آپ محبت کی ڈومین میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ کسک باقی ہے،
ابھی مٹی نے تھوڑا سا اور پکنا ہے, ابھی تھوڑی سی ہیٹ اور درکار ہے. یہ تو میرے خیال سے 90% نوجوانان ملت اس ڈومین سے نکل گئے پھر, کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو بالکل جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ایسے ہی ہے سارا. یہ تھوڑی سی انفیچویشن ہوتی ہے, کلاس فیلوز اکٹھے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, دور دراز کے ریلیشن بننے شروع ہو جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی مفاد بیچ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. بینیفٹس, فرینڈز ود بینیفٹس جس کو بولا جاتا ہے نا جی. یہ بینیفٹ جہاں پہ دینے کا بات آ جاتی ہے نا, لینے کی نہیں, دینے کی, کہ قربان کر دیا اس رستے میں سارا, خوشی 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 خوشی, تو وہاں سے جو ہے نا محبت کی وادی کا سفر شروع ہوتا ہے. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ محبت جو ہے دو روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے. سبحان اللہ, واہ کہ دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں. واہ واہ, محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کہ جس کے قریب رہنا کا دل کرے. اور یہ محبت استاد کو شاگرد سے ہو سکتی ہے, شاگرد کو استاد سے ہو سکتی ہے, پیر کو اپنے چیلے سے ہو سکتی ہے, چیلے کو اپنے گرو سے ہو سکتی ہے. اور یہ محبت ہی ہے جو پھر آپ کو چلتے چلتے آگے کا سفر. اب جب یہ محبت ہوتی ہے نا جی, کہتے ہیں یہ محبت میں اگر شادی ہو جائے تو محبت ختم ہو گئی, اب شادی ہے, اس لیے اب اس کو شادی کی طرح ڈیل کرو. بہت سارے بچے بچیاں یہ بات پوچھتے رہے ہیں مجھ سے کہ جی وہ شادی سے پہلے تو اتنے کال و اقرار ہوتے تھے اور ہم ساری ساری رات فون پہ بات کیا کرتے تھے, اب وہ میاں صاحب مجھے فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا بچوں کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کھانا کیا لے کے آنا, اوکے اللہ حافظ بائے. کدھر گئی درمیان میں وہ بات ساری کی ساری ہیں. تو وہ ایک دور کا کریز تھا, ایک دور کا سحر تھا, وہ اس دور کے ساتھ ختم ہو گیا. اب آ گئی شادی. وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت نہ ملے تو پھر وہ عشق بننا شروع ہو جاتا ہے جی, جہاں پہ آپ کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ والی جو نفس والی چیز ہے نا یہ نہیں ہوتی, یہ پھر ایک آگ بنتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو وہ عقل کھڑی رہتی ہے, عشق جو ہے نا وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے. اس کا مدعا کچھ اور ہے, وہ بات کچھ اور ہے. سرکار اس کو بڑا نا خوبصورتی سے ایک جگہ پہ لیبوریٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دل اللہ نے بنایا ہے, تو دل بھی اسی کا ہے, دل بر بھی اسی کا ہے, دل نوازیاں بھی اسی کی ہیں اور مہربانیاں بھی اسی کی ہیں. وہ پہلے مجاز میں گھساتا ہے, پھر وہ حقیقت میں لے جاتا ہے, تو پھر کہانی اور کی اور ہوئی. وہ خود ہی سفر کروا رہا ہے. اسی نے آپ کی آنکھ کے لیے وہ چہرہ بنایا جس چہرے میں آپ گم ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جو پھر ہے نا جی, یہ محبت سے جب وہ آگ بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عشق ہو گیا. کہتے ہیں یہ اب آپ کے دل میں آگ ہوتی ہے, کہ وہ آگ آپ کے دل میں محویت پیدا کرتی ہے. یعنی کہ محبت میں جب آپ کو محویت ملتی ہے تو آپ عشق کی وادی میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ, محبت میں جب محویت ملتی ہے, محویت ملتی ہے. محویت کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی رخ کا ایک ہی خیال, پانی بڑھن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھرے تے پرے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو وہ خیال میں ایک ہی خیال وہ جو ہے نا منسلک ہو گیا, اب وہ اور کوئی خیال ہی نہیں رہا. کہتے ہیں وہ لیلا مجنو کی داستان بڑی محبت بھری عشق کی داستان ہے. مجنو کو مل گئی محویت, خیال کی محویت مل گئی. انہوں نے کہا لیلا آ گئی ہے. انہوں نے کہا اب لیلا نہیں چاہیے, اب وہ لیلا کا خیال ہی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سبحان اللہ, اب اس میں لیلا کہاں سے آ گئی. یعنی کہ وہ خیال اور محویت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان اس میں نا ضم ہو جاتا ہے. اور یہ سچا جو عشق ہے نا جی, چاہے لڑکی کا ہی ہے, انسان کا ہی ہے, اپنے اندر پورا حقیقت رکھتا ہے. جتنی بھی مجاز میں مجاز اور حقیقت کا نا ایک چھوٹا سا فرق ویسا صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. آپ نے کہا مجاز میں عاشق اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے, کوئی ڈھونڈ نہ لے اس کو ہے, اور حقیقت میں وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتا ہے کہ آؤ میرا محبوب دیکھو. سبحان اللہ, واہ واہ واہ,
واہ واہ خوبصورت واہ. کہ جہاں تک وہ محبوب آپ کا اکیلے کا تھا تب تک تھا مجاز. تو جہاں پہ آپ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں نا دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے میرا محبوب, تو یہاں سے حقیقت کا سفر پھر شروع ہو جاتا ہے. تو جتنی بھی عشق مجاز میں غزلیں کہی گئی ہیں وہ اپنے اندر پوری حقیقت ہے. یعنی کہ مجاز کے عشق کو صرف ایک قدم چاہیے ایمان کے اس درجے میں داخل ہونے کے لیے. یہ ایمان کا درجہ ہے نا عشق حقیقی, جس کو کہا گیا ہے کہ حقیقت کا عشق آپ کو, اللہ کا عشق آپ کو مل جائے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہی بات ہی ہے کہ وہ اس درجے میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس درجے میں ایک قدم, ایک ایسی چھوٹی سی چٹکی آپ کو چاہیے جو آپ کی اس مجاز کو حقیقت میں بدل دیتی ہے. تصویر سے اتنی سچی محبت ہو گئی کہ تصویر والے سے محبت ہو گئی, بنانے والے سے. تصویریں ہیں نا, مورتی ہیں یہ ساری, ہم لوگ پھر رہے ہیں, یہ بت ہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے. سرکار والے صاحب کا شعر ہے کہ ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف, کافر جو ہوئے حافظ قرآن ہوئے ہم تجھ کو دکھا دیتے خدائی کا تماشا, 100 باتوں کی ایک بات کے انسان ہوئے ہم. تو یہ وہ چھوٹی سی چاہیے ہوتی ہے. دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری, جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے ہم. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دل میں تجھے بٹا کے کر لوں گی میں بندہ آنکھیں پوجا کروں گی تیری, ہے پرانا گانا ہے جی ایک ہے. تو یہ ہے ساری حقیقت, ہے مجاز, لیکن مجاز میں محویت ہے. وہ محویت جو ہے نا وہ حقیقت بننے میں اس کو دیر نہیں لگتی جی. وہ پھر نا مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے دھوبن کا ذکر کیا تھا, دھوبن کے بیٹے کا ذکر کیا تھا, یہ کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ راجا تھا, راجا کی بیگم اس کی بیٹی اس کے کپڑے دھوبن لے کے جاتی تھی اور کپڑے دھو کے لے آتی تھی. تو دھوبن کا بیٹا تھا جو کپڑے دھوتا تھا, اس کو جب پتہ چلا نا کہ یہ راجا کی بیٹی کے کپڑے ہیں تو وہ کپڑوں کو بڑی محبت سے دھوتا تھا, محبت سے طے کر کے استری کر کے تو وہ لے کے جاتا تھا. دیکھا نہیں تھا, اندیکھا ہے نہیں, بن دیکھی کی محبت جس کو کہتے ہیں نا. تو ہماری تو ساری بیس ہی اس کے اوپر ہے, بن دیکھی کی محبت کے اوپر ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو محبت میں نا بن دیکھی گرفتار ہو گیا کہ یہ راجا کی بیٹی کے کپڑے ہیں. تو دھوبن کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے نا گرفتار ہو گیا محبت میں اور محویت میں چلا گیا. تو اس نے کہا کہ وہ کہاں راجا بھوگ کہاں گنگو تیلی کہتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں وہ راجا ہم دھوبی کہاں سے ملاپ ہونا ہے, میں کچھ ایسی بات کروں اس سے کہ یہ نہ ہٹ جائے اس چیز سے. تو اس نے دھوبن نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جو راجا کی بیٹی ہے نا وہ مر گئی. یہ بات سنتے ہی دھوبی کا بیٹا وہیں پہ مر گیا. اتنا اس کو دکھ ہوا, بڑا افسوس. اب وہ راجا کو بھی نہیں بتانے والے تھے, کپڑے دھل کے دوبارہ جانے شروع ہو گئے. راجا کی بیٹی نے کہا کہ نہیں, کپڑوں میں وہ بات نہیں آ رہی, جو اسلوب آ رہا تھا کپڑوں میں, جس طرح خوشبو اور طے اور سارا کچھ, وہ بات نہیں آ رہی. اب تم کس سے کپڑے دھلوا رہی؟ اب وہ بات کھل چکی تھی. اس نے پھر بتایا کہ جی یہ واقعہ تھا اور ایسے وہ بن دیکھے محبت میں گرفتار ہوا, تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ فوت ہو گئی ہیں. اور یہ بات سن کے وہ بیٹا فوت ہو گیا میرا. راجا کی بیٹی پہ بڑا اثر ہوا. اس نے کہا مجھے لے چلو اس کی قبر پہ جدھر بھی ہے. وہ لے کے گئی تو کہتے ہیں راجا کی بیٹی بھی وہاں جا کے فوت ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس بن دیکھی کی محبت میں, یہ رب تعالیٰ کی جو محبت ہے, بن دیکھی کی محبت میں ہم تو دھوبی کے بیٹے جتنے بھی نہیں ہو سکے. ہم نے تو وہ لیول بھی نہیں لیا ابھی تک. تو وہ کہانی ساری کی ساری جو ہے نا, جب یہ مجاز کا سفر جو ہے یہ بڑا قیمتی سفر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ روحانیت کے سفر میں یہ بڑا شارٹ کٹ ہے.
सुभान अल्लाह। यानी कि किसी को बड़ा कोई एमरजेंसी तरीके से अगर लेके आना हो ना अल्लाह ताला के रास्ते में, तो उसको फटाफट मोहब्बत करवाई जाती है, फटाफट उसका दिल तोड़ा जाता है जुदाई लिख और दी जाती है। फटाफट उसको फिर विसाल दे दिया जाता है और अपने करीब कर लिया जाता है। सुभान अल्लाह। महबूब का सबसे बड़ा तोहफा जुदाई। महबूब ये अब ये उसको समझ आएगी कि जो महबूब को समझता है, ये वो दूसरी वाली कहानी नहीं है इसके बीच में। अब ये देखें, वो जितने भी और भी शोरा हजरात ने जब जिक्र करते हैं, मैं एक दिन ना सरकार के साथ जा रहा तो गाड़ी में वो रेडियो के ऊपर आ रहा था गाना, पुराना मन्ना डे का गाना था, लागा चुनरी में दाग हैं दिखाऊं कैसे घर जाऊं कैसे, नागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे बिल्कुल घर जाऊं कैसे, हैं जी। उसका वो शेर था कि हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। तो मुझे सरकार भाई साहब ने कहा कि समझ आइए क्या कहा इसने। मैंने कहा जी नो आइडिया ये क्या है ये। हमने कहा कि ये कह रहे कि ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, हाय 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 हाय। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊंगे हैं कि हम आए तो उधर ही जाना है, कपड़े साफ लेके जाने हैं, यहाँ पे खराब ना कर लेना, कोई गुनाहों के दाग ना इसके ऊपर लगे रहने दे देना, ये दिल को साफ करके उस बारगाह में पेश हुए। कि वो देखें, वो कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो सरकार कहते हैं कि इसका मतलब ही ये है, मालिक की मंशा ये है कि वो सबको अपनी बारगाह में बंदा हो, साहिब हो, मोहताज हो, गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मालिक कहता है कि ये मैं सबको एक करना चाहता हूं, तुम यहाँ आने से पहले सबको एक क्यों नहीं कर लेते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि एक कर दिए इससे पहले खुद से डिसाइड कर लो। ये वहाँ तो सब एक ही हैं, ये कहते हैं वो एक ही सफ़ में खड़े हो। अब जब एक सफ़ है मस्जिद के बीच में, तो वो एक सफ़ बाहर नहीं नज़र आती है, तो अंदर बाहर का फ़र्क है। अभी ये सारे जब ये अंदर बाहर का फ़र्क निकलता है ना, तो फिर वो सारी बात समझनी शुरू हो जाता है इंसान। और फिर वो जो कहानी है सारी की सारी फिर मजाज की, तो मजाज तो बड़ा खूबसूरत है जी। हज़रत अमीर खुसरो का शेर जी, देखें ज़रा कि मजाज भी बयान हो रहा है लेकिन है ऐन हकीकत। वो फरमाते हैं कि परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। देखें अब ये तारीफ़ें क्या है सारी की सारी, ऐसे ना इंसान की बयान हो रही है कि परी पैकर है निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए कि मन बूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम के। पता नहीं कल रात में कहाँ था, खुदा खुद मेरे मजलिस था, सरकार दो आलम जो है वो शब में महफिल थे, है जी। तो ये महवियत में जब इंसान घुसता है ना जी, तो महवियत आपको शर से बचा जाती है। शर कीड़ा है नास का, और ये दुनियावी जितनी भी खराफात जिसको हम नेगेटिविटियाँ बोलते हैं, महवियत वो क्या सरकार क्या फरमाते थे, वो नहव नहीं महव चाहिए है कि वो कश्ती में जा रहा था मल्ला, तो वो उसने आलम ने पूछा कि क्या है जी, तुम्हें सर्व और नहव आती है। उसने कहा जी मुझे नहीं आती। तो आगे आ गया गर्दाब भंवर आ गया, तो उसने मुल्ला ने कहा जी आपको तैरना आता है कि आपकी सारी ज़िंदगी गई है, आधी ज़िंदगी तो नहव नहीं महवियत चाहिए ज़िंदगी में इंसान को ना। अब वो देखें वो नूरजहाँ गाने गाती थी जी, हैं कि उसका एक मैं आपको वो गा के नहीं सुना रहा, शेर सुना रहा हूँ लेकिन ज़रा शार सुनिएगा कि मुझे तो बड़ा ही एक किस्म का ना मजाज ही लगा, और मजाज के अंदर जो हकीकत है वो फिर अब आप देखिएगा। तो वो पता नहीं किसका ये शेर है कि हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं, वाह वाह वाह, क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब ये मजाज बयान हो रहा है सारा है। वाह वाह, आज से पहले नज़र में कुछ न था अपने सिवा,
वाह 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 वाह, सुभान आज से पहले नजर में कुछ न था अपने सिवा, अब जिधर भी देखती हूँ जलवा फरमा आप हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, खूबसूरत, वाह। है मजाज लेकिन महवियत ने उसको ऐन हकीकत का रंग दे दिया है। सुभान अल्लाह। तो वो फिर जब महवियत मिलती है तो वो जलवा बनाने वाले का जलवा हर तरफ जलवा फरमा होता है, नज़र आ रहा होता है हर तरफ, वही ही तू नज़र आ रहा होता है। वो क्या है, एक और शेर याद आ गया कि मैं नहीं हूँ तू ही है, बस राज असल में ये ही है कि अहले जहां को क्या खबर, अल्ले जहां को क्या खबर, कौन है किसमें जलवागर, मैं हूं कहाँ तुम ही तो हो, असल में राज है यही। असल में राज है यही है कि वो जो जलवा बनाने वाला है वो जलवागर हो जाता है उसके बीच में से। तो वो कहता है वो ये आंख खुली है, अब खुली है आंख असल में कि है क्या सारी की सारी कहानी। वो महबूब जब छोड़ के जाता है ना तो फिर अल्लाह सरगोशी कर रहा होता है कि अब बता तेरा मेरे अलावा कौन है, आय हाय, क्योंकि वो खला छोड़ जाता है ना, खला छोड़ता है जी। अब वो देखे वो जो छोड़ के गया है बेसिकली, तो वो काम पे लगा के गया है। वो एक और शेर याद आ गया कि मेरे दिल से ये उठ के गया कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि सारी कहानी जो है ना फिर वो उधर से नज़र आनी शुरू हो जाती है। वो फिर एक ख्याल मिलता है और वो इश्क जो है ना वो आपका वो ख्याल होता है। इश्क का कोई गुरु नहीं होता, इश्क अपना गुरु खुद होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो खुद ही उसको रास्ते पे लेके चलता है, खुद ही रास्ता साज होता है, रास्ता बनाने वाला होता है, और टीचर होता है, गुरु होता है, और वो खुद लेके चल रहा होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक वो मजाज में वो गुरु ना है आपका मजाज हकीकत नहीं बनता, या मोहब्बत जो है ना वो इश्क नहीं बनती जब तक उसको इश्क का गुरु ना मिले बीच में। तो गुरु भी से यही काम ही कर रहा होता है कि वो ऐसे छोटी सी होती है खिड़की से ऐसे फेरता है और बस आपका काम हो जाता है। आप तो पहले ही वो अंदर आग जल रही होती है हैं, वो जल रहे हैं चनार आंखों में, अब्र रहमत मेरी नज़र से गुजर, जल रहे हैं चनार आंखों में, चल रहे होते हैं वो अंदर ही आग लगी हुई होती है, बस उस आग को वो एक ऐसे रास्ता मिल जाता है। इसलिए मोहब्बत का और इश्क का ये गुरु खुद फैसला कर रहा होता है किधर जाना है, कैसे जाना है। कुछ लोग इसमें मजजूबियत में चले जाते हैं, वो जलवा देखा ना, जलवे में महव हो गए, वापस ही नहीं आए। वो कहते हैं ये मजजूब हो गया। मजजूब छोटा नहीं होता, बहुत ताकतवर होता है। वो किसी जलवे में गुम हुआ होता है, तेरी याद में हुआ जब से गुम, तेरे गुमशुदा का ये हाल है, न फिराक है न विसाल है, न दूर है न करीब है, न विसाल है न फिराक है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये तो उसके अपने ही जलवे हैं सारे के सारे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये सारी कहानी जो है ना है यही वाली कि इंसान को सोज मिलता है यहाँ दुनिया से, वो सोज फिर साज बनता है जब वो इश्क में जाता है। सीने में अगर सोज सलामत हो तो खुद ही अशार में ढल जाती है अफकार की सूरत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान। कि हर चेहरे में आती है नज़र यार की सूरत, अहबाब की सूरत हो के अगयार की सूरत, सूरत मेरी आंखों में समाएगी ना कोई, नज़रों में बसी रहती है सरकार की सूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं जी, जिस दिन से शनासाई हुई आपके गम से, उस दिन से मुझे सैकड़ों गम ढूंढ रहे हैं, सहरा में तेरा नक्श कदम ढूंढ रहे हैं, क्या जलती हुई रेत पे हम ढूंढ रहे हैं, सहरा में तेरा नक्श कदम ढूंढ रहे हैं। वाह वाह वाह। ये हम हैं तो वो कौन है, वो हम हैं तो ये कौन, आईने में कुछ और ही हम ढूंढ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एंगल बदल जाता है। शुरू हुआ इंसान की मोहब्बत से, और इंसान की मोहब्बत का सफ़र होते 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 वो फिर उस मोहब्बत बनाने वाले की मोहब्बत में जब वो गिरफ़्तार होता है तो उसको कहते हैं इश्क हकीकी। कि हकीकत की जो असल में जो मोहब्बत जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, उस मोहब्बत के साथ आपकी एक कनेक्टिविटी हो जाती है, और वो कनेक्टिविटी आपको इस कायनात की हर चीज़ में नज़र आ रही होती है, सुभान अल्लाह। मैं हर चीज़ में।
میرا اپنا نا میری اپنی ایک جرنی ہے اس میں نا. انگزائٹی میں نا بندہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. آپ کسی پارک میں واک کر رہے ہو تو آپ کو کسی چیز سے بھی آپ کا کنیکشن نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو نا ڈیٹیچ فیل کر رہے ہوتے ہو. بڑا عجیب سا خلا ہوتا ہے. میں بڑی ٹینشن لے کے جب پہلی دفعہ حضرت کے مزار پہ حاضری ہوئی تو بڑا کچھ سوچ کے گیا تھا. تو جب ادھر پہنچا تو بس رکت تھی, آنسو تھے. اللہ. اور وہ کیفیت مطلب وہ جو میں نے محسوس کی وہ بیان نہیں ہو سکتی. اور وہاں سے جب میں نکلا نا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر سے ایک بوجھ تھا جو اتر گیا ہے. اور بس وہ لائف اس کے بعد چینج ہو گئی. تو وہ پھر جب میں سرکار کی آڈیو سن رہا تھا اور ان کا وہ شعر جو انہوں نے پڑھا کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. سبحان. تو وہ پورا کا پورا جب میں وہ سارا محسوس کر کے وہ جب میں نے وہ شعر سنا نا, کیونکہ انسان نا دنیا میں الجھ جاتا ہے تو وہ دنیاوی پرابلم لے کے جاتا ہے. پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, آؤ تمہیں کچھ اور دکھاتے. واہ واہ. اور وہاں سے پھر یہ باقی چیزیں نا ایک نیا جلوہ تو یہ باقی چیزیں پھر سامنے رہتی ہی نہیں ہیں. باقی چیزیں سامنے نہیں رہتی جی. بالکل ٹھیک بات ہے جی. وہ کسی نے شعر لکھا ہوا ہے کہ محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, خوبصورت, واہ 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 واہ. تو یہ جب انسان اس میں چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھائی صاحب سے کسی نے محفل میں پوچھا کہ حضور یہ محبت کیسے کرنی چاہیے, تو ہم نے کہا نہیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے. یہ پوچھ کے بھی کبھی ہوئی ہے, سبحان اللہ. یہ بغیر پوچھے چپکے سے آ کے آپ کے دل کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ پھر اپنے رنگ علیحدہ علیحدہ رنگ دکھاتی ہے اور آپ کو علیحدہ علیحدہ جلووں سے روشناس کراتی ہے. اگر اس محبت میں استقامت رہے تو یہی محبت آپ کو عشق کے سفر پہ پھر لے چلتی ہے. اور عشق سے پھر عشق لا ایک ہی جو ہے محبت, آپ کو وہ محبت جو ہے نا پھر نصیب والوں کو پھر وہ محبت بھی مل جاتی ہے. تو ہے یہ سفر سارا ایک ہی دل کا سفر. یہ دل کے اندر ہی ہے سارا کچھ. دل کی تنہائیوں کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں عقل والوں کا کام نہیں ہے. عقل تو ہے نا, وہ تو لینا چاہتی ہے اور محبت جو ہے وہ دینا چاہتی ہے. تو یہ کہانی اور ہے, ایک میں ایثار ہے, ایک میں قبضہ ہے. تو قبضے والے جو لوگ ہیں نا ان کو اس بات کی شناسائی نہیں ہو سکتی کہ قبضہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی چھوڑنا کیا ہوتا ہے اس رستے میں, کہ جدھر پھر پانی کا بہاؤ ہے پھر آپ ادھر ہی چلتے جا رہے ہیں. ساری کی ساری کہانی ادھر ہی چلتی جا رہی ہے. تو جن لوگوں کو پھر حقیقت کی آشنائی ہوئی ہے نا وہ پھر نا ان کے لیے وہ ایسے لوگ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی نئے نئے کہیں دل شکستہ زخم لیے بیٹھے ہیں, تازہ تازہ, وہ پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں, ان کا شکار کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یہ تیار ہے فصل, بس اس کو تھوڑی سی ہم نے ایسے کرنا ہے تو یہ تیار ہو جانا ہے سارے کا سارا کام. دیگ تیار ہے, بالکل ہے, دم دینا ہے تھوڑا سا اس کو کھانے کے قابل ہو جائے گی. تو یہ ہے بہت خوبصورت سفر جی, بے شک. لیکن کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے. کمزور لوگ حضرات سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کو کھا جائے گا, یہ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا, آپ کو دین دنیا سے بھی بے خبر کر دیتا ہے بعض اوقات. تو انسان جذب میں چلا جاتا ہے, ایک خاص قسم کا مجذوب ہے, اس کی کہانی ہے, اس کی ایک پوری ایک داستان ہے. تو محبت انسان کی اور محبت رحمان کی, یہ دونوں محبتیں پھر ایک مقام پر ایک ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک مقام جب ہوتا ہے نا تو پھر اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی. سبحان اللہ. یہ عشق لا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے. حقیقت کا کیا نام رکھیں گے؟ وہ تو کہتا ہے کہ لا سے تو کام شروع, نہیں ہے کوئی معبود میرے علاوہ. تو وہ لا خود ہے. تو وہ جب وہ ہے تو پھر اسی کے ساتھ ساری کہانی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہی ساری اسکیم ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نا ایسے 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 اس کو قریب کرنا مقصد ہے میرا. تو وہ جو قریب ہو گئے نا پھر وہ حبیب ہو گئے, اور جو حبیب ہو گئے ان پہ تو درود و سلام ہے سارے کا سارا جی, ان کی آل پر بھی درود و سلام ہے سارے کا سارا. تو یہ بڑے نصیب والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ محبت ایک تو گلا نہیں کرتی.
اگر گلا ہے تو ابھی محبت نہیں ہے, ابھی سحر ہے. پری محبت جس کو میں کہتا ہوں نا, کہ محبت سے پہلے کا جو دور ہے نا, کہ ابھی انفیچویشن ہے آپ کی, تو ابھی آپ گلا کریں گے, ابھی رقیب کی جو ہے وہ آپ دشمنی کریں گے, ہیں نفرت کریں گے رقیب کے ساتھ, ہے کہ یہ بیچ میں سے کدھر سے آگے میری محبت میں. تو رقیب جہاں پر حبیب ہے وہ پھر اور مقام ہے کہ دونوں اکٹھے ہیں پھر ایک ہی جگہ کے اوپر, ایک ہی بارگاہ میں. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, وہاں پہ تو پھر سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی احتیاط کی بات ہے کہ پہلے نمبر پہ جو ہم نے بات کی کہ یہ اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن واضح ہونی چاہیے کہ محبت نفس نہیں ہے, محبت سیکس نہیں ہے, محبت جسم نہیں ہے, محبت روح ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. روح کا اور طرح کا مقام ہے. اب دیکھیں اگر آپ چہرے سے محبت کریں گے تو کچھ عرصے بعد جھریاں پڑ جائیں گی. ہاتھ سے محبت کریں گے, ہاتھ کے اوپر بھی جھریاں پڑ جائیں گی. تو محبت کہاں جائے گی آپ کی؟ ختم ہو گئی. وہ جس جسم سے تم نے محبت کی تھی وہ جسم اب اس قابل نہیں رہا, تو محبت ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں کہ محبت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں, کوئی ایکسپائری ڈیٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے جناب یہ بڑا شائنی ہے تو یہ لوگ اس کو سحر کہتے ہیں کہ سحر میں گرفتار ہے, ابھی محبت میں گرفتار نہیں ہوا. تو سحر سے محبت کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب انسان گلے سے نکلے گا, کہ وہ ہر شخص پوچھتا ہے میرا نام کس لیے, تیری گلی میں آ کے عجب مخمصے میں ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو وہ اب وہ والی کہانی اور ہے کہ اب یہ ذات سے نکل کر بات جو ہے نا یہ روح کے سفر میں چلی گئی ہے. یہاں سے محبت کا سفر شروع ہوا. یہ محبت کو جب محویت ملی تو وہ عشق میں داخل ہو گیا, اور عشق سے جب آپ کا رقیب بھی قریب ہو گیا تو پھر اب یہ عشق حقیقی میں داخل ہو گیا. تو یہ اس پیرامیٹر کو جو محبت کرنے والا ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں ابھی کس مقام پر ہوں. باہر والا دیکھ سکتا ہے, وہ جانتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ گرفتار ہے محبت میں, شاید اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں گرفتار ہوں. سبحان اللہ. تو اصل میں محبت ہے یہ کہ آپ کے منہ سے نہ نکلے ورنہ کہیں یہ گلائی نہ بن جائے. لوگ کہتے ہیں ایک دیوانہ سو ہوا ہے کسی کے پیچھے, چیک کرو کیا ہے بات, کہاں ہے ساری کہانی. یہ تو رشتے تو جو بدلتے ٹوٹتے رہتے ہیں, یہ کوئی رشتے تھوڑی ہیں. ہم بھی کالج کے دور سے گزرے ہوئے ہیں, یونیورسٹیوں کے دور سے گزرے ہوئے ہیں. بڑا فخر کیا جاتا تھا کہ میری لسٹ میں 4 لڑکیاں ہیں, 6 لڑکیاں جو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, یہ اس کو میں نے اتنے بجے کا ٹائم دیا, اس کو میں, یہ تو ساری اور کہانی ہے. یہ کدھر سے محبت آ گئی ہے. تو محبت والے دور سے یہ جب جو گزرتا ہے اور اس کو پھر وہ جب محبت نہیں ملتی, پھر وہ اس کی یاد میں جب بیٹھتا ہے تو پھر وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے, کبھی تاروں سے باتیں کرتا ہے, کبھی چاند سے باتیں کرتا ہے, کبھی چاندنی سے باتیں کرتا ہے. تو وہ کہانی پھر نکل گئی, لیلا نکل گئی بیچ میں سے. لیلا کا خیال ہی جو ہے وہ محبت بن گیا, ساری کی ساری عشق بن گیا, پوری کائنات بن گئی, پوری کائنات. وہ کہ لیلا ان کے اب دیکھیں کہ محبت کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کسی کی نگاہ میں وہ چیز ڈالتا ہے کہ اس کو کسی کا خاص چہرہ پسند آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ضروری نہیں کہ ہر ایک کو وہی پسند آتا ہے, کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں, اس سے بھی کوئی محبت کرے گا جو آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے, اور جو برا لگ رہا ہے اس کو بھی کسی سے محبت ہوگی. ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ اس جذبے سے کہیں نہ کہیں انٹیکٹ ہوتا ضرور ہے, ٹل دا ٹائم کہ اس کے اوپر دنیا نہ غلبہ ڈال لے اور وہ 2 جمع 2 کی گنتی میں نہ پھنس جائے اور وہ حاصل جمع برابری کرتا رہے. یہ حاصل جمع برابر کرنے والے لوگ جو ہیں نا, ان کو یہ محبت سے دور ہے, کیلکولیٹڈ لوگ ہیں. محبت کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. عشق تو ہے ہی سب کچھ اس راہ میں قربان کر دینے کا نام. وہ تو آگ جلا دیتی ہے, آپ کو بھی جلا دیتی ہے, آپ کے سارے منصوبوں کو بھی جلا دیتی ہے.
تو وہ عشق والی کہانی پھر محبت کے بعد، محبت میں ملی محویت، محویت نے سب کچھ وہاں پہ تباہ کر دیا آپ کا. تو وہ جہاں پہ تباہ ہو گیا نا وہاں پہ وہ بن گیا. یہ اب کندن بنا ہے، یہ جلے گا تو کندن بنے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ کام سارے کا سارا. اوکھا کام جے تھوڑا جا جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ. واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے. عشق دی بستی ہے، واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے. جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. واہ 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 واہ، کم از کم مرنا پڑتا ہے آپ کو اس میں، اللہ اکبر. تب جا کے آپ کے اندر وہ گداز پیدا ہوگا، وہ بات پیدا ہوگی. تو عشق والوں نے جو جو کیا ہوا ہے ذرا ان کے سفر دیکھیں. شاید اس وقت دنیا ان کو بیوقوف کہتی ہے، ان کو پاگل کہتی ہے، مجنون کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کو کیا ملا. دنیا والوں نے دنیا حاصل کر لی پر کیا ملا، اور جس نے محبوب حاصل کر لیا اس کو کیا ملا. یہ اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کون سی دولت مل گئی ایسی، تو اس کی دولت کچھ اور ہے، ان کی دولت کچھ اور ہے. تو یہ سفر کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے. بچے صرف شہر میں نہ کہیں پھنسے رہ جائیں، ان کو آشنائی ہونی چاہیے. کبھی کبھی ایسی کوئی بات ان کے پاس جانی چاہیے، ان کو اندازہ ہو کہ محبت ہوتی کیا ہے اصل میں، جس کو ہم محبت کہہ رہے ہیں واقعی یہ وہ محبت ہے کہ نہیں ہے. اس دن ایک اسٹوڈنٹ آیا تو وہ اسی طرح سے نہ کہہ رہا کہ مجھے جو ہے محبت ہوگی، عشق ہوگی. میں نے کہا محبت نہیں ہے، تو بڑا مائنڈ کر گیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا تجربے سے. آج جو جس کے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہا نا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے علاوہ تمہیں ہر کوئی نظر آئے گا، وہ نظر نہیں آئے گا. یہ تو اس موسم میں موسمی بخار کی طرح آج ایک ہے کل دوسرا ہے، تو اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو اتنا تلخ نہ بناؤ. ہاں صحیح بات ہے. وہ نا کبھی کبھی نا ٹیسٹ کر لیا کرے. اس سے پوچھو اچھا ذرا اپنے محبوب کی کوئی خامی تو بتاؤ جس سے تم محبت کرتے. اگر اس نے ایک بھی بتا دی نا تو کاٹا مار دیجیے گا، ہے ہی نہیں، محبت ہی نہیں ہے. محبت تو کہتے ہیں کہ جہاں محبوب کی کوئی خامی نہیں نظر آتی وہی تو محبوب ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بالکل ٹیسٹ کرنے کا نا وہ دے دی میں نے آپ کو تھرمامیٹر ہے جی، بہترین. یہ ساروں کا بخار چیک کروں گا، ضرور کریں چیک، بھی بالکل کریں. اور بس یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں رکھے، آمین. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھے، ان کے عشق میں رکھے. یہی عشق ہے جو اس کائنات کا حاصل ہے، اس پوری کائنات کا حاصل یہ عشق ہے. یہ یہاں پہ عمارتیں بنانے کا نام نہیں ہے، یہ یہاں پہ 10 گاڑیاں کھڑی کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی شہرت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نام ہے تو صرف ان کا جو اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے محبوب کے عشق میں جو گرفتار ہو گیا نا، اس کے لیے ہے یہ کائنات. یہ ونڈر لینڈ ہے. یہ وہ جب آنکھ کھلتی ہے نا، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اصل میں کہیں تو کھلتی ہے نا، پھر وہ جہاں کھلتی ہے وہ وہاں کے منظر ہی اور ہے، وہاں کی داستان ہی ہو رہی ہے، اس کے فارمولے ہی اور ہیں. وہ یہ والے فارمولے نہیں چلتے جو آپ دنیا میں چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس دے. وہ کہتے ہیں عاشق لوگ تے کملے رملے تے دنیا بڑی سیاਣੀ ہے. تو دنیا بڑی سیاਣੀ ہے، عاشق کملے رملے سارے بیوقوف کہتے ہیں اس لیے ہونے دے. کوئی بات نہیں، یہ بیوقوفی بھی اچھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا خزانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں. سبحان اللہ. بالکل ایسی ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، سیدھے رستے پہ رکھے. اور بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر محبت ہو تو، عشق ہو تو، اللہ یاد آ جائے تو ادروائز نہیں. ہاں کہ وہ جب اس کو نظر آ جائے محبوب میں چھپا کوئی اور جلوہ گر نظر آ جائے گا نا، تو پھر عشق اس کو ملنا شروع ہوگا. چاہے مجاز ہے چاہے حقیقت ہے. مجاز حقیقت ایک ہی ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا ہی ٹوسٹ ہے، ایسے ہی رتی برابر کا فرق ہے. اور وہ پھر جب وہ داخل ہوتا ہے نا اس ایمان کے اس درجے کے اوپر جہاں پہ اس کو عشق حقیقی ملتا ہے، اس درجے کا مقام اور ہے، شہداء کا مقام ہے. سبحان اللہ. وہ جان دینے سے نہیں ڈرتے. واہ واہ واہ. سبحان. عقل مند تو کمپرومائز کر جائے گا، فٹافٹی چھری کے نیچے نہیں آئے گا.
ہاں وہ کود جاتا ہے پھر وہ وہاں پر وہ تلوار کے نیچے بھی آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جان دی تھی ہیں کیا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی, دی اسی کی تھی. ہاں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اکبر, واہ. تو یہ ساری اس کی کہانی ہے جی. تو بچوں کو سمجھائیں, بچوں کو پڑھائیں یہ بات کہ یہ کیا ہے, ساری کہانی کدھر سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کس مقام پر ہے. اور یہ گزرتے تو ہیں, سبھی گزرتے ہیں اس وادی سے, لیکن کچھ بس اوپر سے سطح پہ تیر کے گزر جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ڈوبتے ہیں, جو ڈوبتے ہیں موتی ان کو ملتے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اوپر نہیں ہے موتی کہیں پر, واہ 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 واہ. اوپر تیر نہیں ہے. جیسے کان میں جا کے نا, وہ گہرائیوں میں جا کے کہیں سے کوئی چیز آپ لے کے آتے لے ہیں, کے, تو ایسے ہی ہاں بالکل اس طرح سمندر کی تہہ میں آپ کو ڈوبنا پڑتا ہے, اترنا پڑتا ہے. تو وہ ڈوبیں گے, ادھر ڈوبیں گے تو ادھر نکلیں گے, ورنہ نہیں نکلیں گے. وہ ڈوبنے والے نکلتے ہیں. واقعوں کے لیے تو سطحی بات ہے, یہ کہانی نہیں ہے, یہ کوئی نریشن نہیں ہے, یہ پوری واردات ہے. جو واردات سے گزر رہا ہے نا, یہ بات اس کو ہی پتہ ہے. عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے صبحوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. واہ سبحان اللہ, واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں وہ عشق حقیقی جو کہتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, یہ رازدار بنائے لوگ. ہم تو چاہتے ہیں بنے لوگ آئیں, لیکن بس محبت کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ. وہ کی حال سنا ہوا دل دا, کوئی محرم راز نہ ملتا. تو یہ بتانے والی بات نہیں ہے, یہ سنانے والا واقعہ نہیں ہے, یہ گزرنے والی واردات ہے. سبحان اللہ, واہ واہ سبحان. بس جو گزر ہے اس کو پتہ ہے. باقی محبت کے بیان کے بعد 10,000 کتابیں لکھی گئی ہوں گی, لیکن یہ بیان والی چیز ہی نہیں ہے. ایک کی محبت دوسرے سے فرق ہوتی ہے, دوسرے کی محبت تیسرے فرق ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر پہنچے ہوئے, ایک نمک لینے آئے, ایک چینی لینے آئے ہوئے, تو دونوں ایک ہی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پہ سب برابر ہوئے ہوئے. واہ 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 سبحان اللہ, واہ واہ. تو رستے سب کے الگ الگ ہیں, اپنے اپنے سینیریوز ہیں, اپنے اپنے معاملات ہیں, اپنا اپنا سفر ہے, اپنا اپنا دکھ ہے, اپنا اپنا دکھ ہے, اپنا اپنا دکھ ہے. تو وہ دکھ کو جو چیرش کرتے ہیں نا جی, دکھ کو اجالتے ہیں, دکھ کو سنبھالتے ہیں, دکھ کو اثاثہ مانتے ہیں, ان کے لیے کہانیاں اور ہیں. اور جو دکھ سے بھاگتے ہیں, سکھ کی وادی میں جا رہے ہوتے ہیں, سکھ کا اس وادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سکھی رہے, سکھی رہے, وہ سکھی رہے جہاں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو اللہ مہربانی فرمائے جی. آمین, جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں جیسے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, آپ کو بھی فائدہ ملا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. وچ جنگلاں دے صد پئی ماراں, وچ جنگلاں دے صد پئی ماراں, جے آویں میں, جے آویں میں جندڑی واراں, وچ جنگلاں دے صد پئی ماراں. تیرے میرے جھگڑے کا دے, تیرے میرے جھگڑے کا دے, تیرے میرے جھگڑے کا دے, تیریاں جیتاں میریاں ہاراں, تیریاں جیتاں میریاں ہاراں, جے آویں میں, جے آویں میں جندڑی واراں, وچ جنگلاں دے صد پئی ماراں. میں ایک کلی پئی کرلاں دی, میں ایک کلی پئی کرلاں دی, میں ایک کلی پئی کرلاں دی,
ਗੂੰਜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਨ ਕਤਾਰਾਂ, ਗੂੰਜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਨ ਕਤਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ। ਆਪੇ ਢਾਵਾਂ ਆਪ ਉਸਾਰਾਂ, ਆਪੇ ਢਾਵਾਂ ਆਪ ਉਸਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ।